اویس رمشا کی کہانی سن چکا تھا۔ وہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اس کے پاس رمشا کو تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ رمشا نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، بس اویس، بہت ہو گیا، اب میں مزید اداکاری نہیں کر سکوں گی۔ اس گھر کی دیواروں کو تکتے تکتے میں تھک چکی ہوں۔ اب میری برداشت جواب دے چکی ہے، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ رمشا، تم فکر نہ کرو، اس شخص سے میں تمہاری جان چھڑاؤں گا۔ موسم کی کیفیت ایک بار پھر سے بدل چکی تھی۔ بادل گرج رہے تھے۔ اویس رمشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ تک لے آیا۔ وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اویس نے اس کی ٹانگوں پر کمبل اوڑھ دیا۔ اب تم آرام کرو رمشا، صبح دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ میں اب دوسرے کمرے میں جاتا ہوں۔ رمشا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹھ جاؤ اویس۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اویس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھ دیا۔ ابھی تم کہیں مت جاؤ اویس، مجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھے اس کندھے کا سہارا چاہیے۔ اویس نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا، فکر مت کرو رمشا، تمہارا دوست تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں اب تک مر چکی ہوتی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، تم ایک مضبوط لڑکی ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہنسنے لگی، لیکن اس ہنسی میں بے بسی تھی۔ جب ہمارے جذبات کو رون دیا جائے، ہماری کوئی قدر نہ ہو تو پھر مضبوط سے مضبوط انسان بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ رمشا، مجھے معاف کرنا، میں کبھی سمجھ ہی نہیں پایا کہ تم اندر سے اتنی اکیلی ہوگی۔ میں تمہاری مسکراہٹ اور قہقہوں کے پیچھے چھپے غم کو نہیں دیکھ سکا۔ نہیں اویس، میں نے ہی کبھی کسی پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا، اور شاید یہ زندگی میرے ہی کسی گناہ کی سزا ہے۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسوں سے زیادہ ندامت تھی۔ نہیں رمشا، تمہارے گناہ اتنے زیادہ تو نہیں ہو سکتے۔ اویس، کبھی کبھی ایک ہی گناہ سب کچھ تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یکدم سے بجلی چمکی، بادل گرجے، لائٹ آف ہو گئی۔ جیسے ہی بادل گرجے، رمشا اویس سے لپٹ گئی۔ اس نے دونوں بازو اویس کی گردن کے گرد حمائل کر دیے۔ تمہیں پتہ ہے اویس، ایسی کئی خوفناک راتیں میں نے بستر پر تنہا گزاری ہیں۔ بجلی پھر سے چمکی، بادل گرجے۔ رمشا نے اپنی گرفت اویس کے گرد اور مضبوط کر لی۔ اس بار ایسی بجلی گری جو سب کچھ جلا دینا چاہتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ روشن ہوا، پھر بادل یوں گرجے جیسے کسی تباہی کی خبر دے رہے ہوں۔ وہ ایک دوسرے کی گرمائش کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ ایسی آگ میں گر چکے تھے جس میں سے جلے بغیر نکلنا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف کھینچتے چلے جا رہے تھے۔ اویس بھی اس بار ہوش کھو بیٹھا تھا۔ باہر بارش ہو رہی تھی، مگر اندر انگارے دہک رہے تھے، ایسے انگارے جو اس پانی سے کبھی نہ بجھنے والے تھے۔ ان کے بدن پر اگر کوئی لباس رہ گیا تھا تو وہ صرف اندھیرا تھا۔ عریاں جسم تاریکی کے پردے میں چھپے ہوئے تھے۔ ظلمت شب نے انہیں اپنی آغوش میں لے رکھا تھا، ورنہ دیواریں بھی وہ مناظر دیکھنے کی تاب کہاں رکھتی تھیں۔ وہ کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ کر گزرے تھے۔ اب لائٹ آ گئی تھی، کمرے میں روشنی ہوئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کیے بیٹھے تھے۔ اویس اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا، رمشا بھی اپنا لباس درست کر رہی تھی۔ دونوں کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ کسی طوفان کے گزر جانے کے بعد کا سناٹا تھا وہاں پر۔ یہ طوفان کیا کچھ اجاڑ گیا تھا۔ اویس کی حالت ایک ایسے شخص کی تھی جو کسی طاقت کے زیر اثر بہت کچھ کر گزرے، لیکن جب اس طاقت سے نجات مل جائے تو وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ جو ہوا تھا وہ حقیقت تھی یا خواب؟ وہ تذبذب کے عالم میں تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ یوں محسوس کر رہا تھا جیسے وہ کسی برے خواب سے بیدار ہوا ہو۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو اسے احساس ہوا وہ سب کوئی برا خواب نہیں بلکہ ایک بھیانک حقیقت تھی۔ وہ جس چیز کے تصور سے لرز جاتا تھا، آج وہ سب کچھ کر گزرا تھا۔ محبت کا عظیم فاتح کیسے ہوس کا شکار ہو گیا، اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔
ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن پھر خجالت سے نگاہیں جھکا لیں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے بھی ایک دوسرے سے نظر نہ ملا سکے۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ اویس اپنے ہاتھوں میں اپنا سر جکڑے کہہ رہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ رمشا بھی ہونٹ بھینچے اندر ہی اندر چیخو پکار کر رہی تھی۔ وہ نفس کے شعلوں میں بھڑک کر گناہ کی بھٹی میں جلنے والے اب آب چشم سے اس آتش کو ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے۔ جیسے بھی وہ یہ گناہ تو کر گزرے تھے، مگر اب جو ان دونوں پر گزر رہی تھی وہی جانتے تھے۔ کسی دوسرے سے کیا، وہ تو دونوں ایک دوسرے سے نگاہیں نہیں ملا پا رہے تھے، حتیٰ کہ وہ تو اپنے آپ سے بھی نظریں چرا رہے تھے۔ اویس گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا، زمین پیٹنے لگا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، یہ سب میں نے کیا کر دیا؟ اس سے پہلے مجھے موت کیوں نہ آ گئی؟ نہ میں بندگی کا حق ادا کر سکا، نہ محبت نبھا سکا، اور نہ دوستی۔ وہ پھر سے رونے لگا۔ رمشا پتھر کا مجسمہ بنے بیڈ کی دوسری طرف بیٹھی تھی۔ اویس بیڈ کے اس طرف زمین پر بیٹھا تھا۔ ان دونوں کے چہرے مخالف سمت میں تھے۔ اویس یوں ہی بیٹھے ہوئے کہنے لگا، رمشا، تم مجھ سے پوچھا کرتی تھی میں نے کیوں تم سے رابطہ ختم کر دیا، میں کیوں تم سے دور بھاگنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی، میں اسی بات سے ڈرتا تھا، میں تمہاری دوستی کے لائق ہی نہیں تھا۔ رمشا جو کب سے پتھر بنی بیٹھی تھی اب بول پڑی، تم بے قصور ہو اویس، تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ تمہیں یاد ہے تم ثنا کی طرف بری نیت سے گئے تھے، لیکن اس کے ایمان کے سامنے تم بے بس ہو گئے، تمہارے اندر کی برائی نے دم توڑ دیا۔ لیکن اب تو صرف تم مجھے تسلی دے رہے تھے، تمہاری تو کوئی ایسی نیت بھی نہ تھی، مگر پھر بھی یہ سب ہو گیا۔ کیونکہ میرے اندر ہی ثنا والی پاکیزگی نہیں تھی۔ میرے باطن کی گندگی نے تمہیں بھی اس غلیظ کام کے طرف مائل کر دیا۔ نہیں رمشا، یہ میرے ہی من کا فطور تھا، میرے ہی اندر نفاق تھا۔ مجھے ہر بار لگتا تھا کہ میں ثنا سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میری محبت مجھے دربدر نہیں ہونے دیتی، مگر میں غلط تھا، میں جھوٹا تھا، میری محبت بہت کمزور ثابت ہوئی، مگر ہوس غالب آ گئی۔ اگر مجھے واقعی اس سے محبت ہوتی تو آج میں یہ سب ہرگز نہ کرتا، ہرگز نہیں۔ رمشا نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر اس کے سامنے زمین پر آ کر بیٹھ گئی۔ جو کچھ بھی ہوا اس سب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، ہر چیز کی ذمہ دار میں ہوں۔ ہمارے کالج کے زمانے سے آج تک تمہارے، ثنا، حتیٰ کہ میرے ساتھ جو کچھ غلط ہوا وہ سب کی وجہ میں ہوں۔ تمہارے اور ثنا کے درمیان جدائی میں نے ہی ڈالی، میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا نہیں ہونے دیا تھا۔ شاید مجھے اسی کی سزا ملی کہ ناصر اختر جیسا شخص میری زندگی پر مسلط ہو گیا۔ اویس بے یقینی اور حیرت سے اسے تکنے لگا۔ میرے اور ثنا میں جدائی تم نے؟ وہ اپنے الفاظ مکمل نہ کر سکا۔ رمشا اب ایک نئی بجلی گرانے لگی تھی۔ میں کالج کے زمانے سے تمہیں پسند کرتی تھی اویس، تم سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ ہم دوست تو شروع سے ہی تھے، مگر جب میں لاہور آ گئی تھی تو مجھے تمہاری کمی بہت محسوس ہوئی۔ اس جدائی نے بتایا کہ تم میرے لیے صرف ایک دوست نہیں بلکہ ایک دوست سے بڑھ کر ہو۔ میں لاہور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر قصور آ گئی تمہارے پاس، تمہارے لیے، مگر جب تک میں واپس پلٹی تمہیں ثنا سے محبت ہو چکی تھی۔ میرے اظہار محبت سے پہلے ہی تم ایک دوسرے کی زندگی بن چکے تھے۔ کالج میں تم دونوں سب باتیں میری موجودگی میں کرتے، میں بظاہر خوشی کا اظہار کرتی، لیکن میرا دل تمہیں ساتھ دیکھ کر جل رہا ہوتا۔ اویس ابھی پہلی حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ رمشا اسے ایک اور سچ بتا رہی تھی، میں نے کئی بار چاہا کہ تم سے دور چلی جاؤں، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا۔ ایک دن یوں ہوا کہ ثنا کالج میں وضو کر رہی تھی۔ جب وہ بیسن سے منہ دھو رہی تھی تو زیدی بھی وہاں پر آ نکلا۔ اس نے گزرتے گزرتے ثنا کا خوبصورت چہرہ دیکھ لیا تھا۔
وہ اس زمینی حور پر فدا ہو گیا۔ وہ جان گیا کہ اس نقاب کے پیچھے اتنا حسین چہرہ چھپا ہوا ہے۔ وہ ثنا کو اپنے جال میں پھانسنا چاہتا تھا، مگر ثنا کسی بھی طرح اس کی باتوں میں آنے والی نہیں تھی۔ ایک دن میں نے زیدی اور دلاور کی باتیں سن لی۔ زیدی کہہ رہا تھا کہ اگر میں کسی طرح اویس اور ثنا میں غلط فہمی پیدا کر دوں تو وہ صرف میری ہوگی۔ وہ تم دونوں کو الگ کرنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ میری بھی خواہش یہی تھی۔ اسے ثنا چاہیے تھی اور مجھے تم۔ ہم ادھر بیٹھ کر جو بھی باتیں کرتے، دلاور وہ ساری باتیں زیدی کو بتا دیتا۔ تم اور ثنا ادھر بہت کم باتیں کرتے تھے۔ یہ سب کچھ ثنا کے دل میں شک پیدا کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ ثنا تم سے کبھی بدگماں نہ ہوتی جب تک زیدی کوئی ایسی بات ثنا کو نہ بتاتا جو صرف تم دونوں میں ہوئی تھی۔ دلاور نے زیدی سے کچھ رقم قرض لے رکھی تھی، اس وجہ سے اسے زیدی کی ہر بات ماننا پڑتی تھی۔ زیدی کو تمہارے اور ثنا کے بارے میں شروع میں کوئی علم نہیں تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ہم دونوں ریلیشن میں ہیں۔ وہ تو دلاور نے اسے بتایا کہ تم اور ثنا ایک ساتھ ہو۔ میں اب ان دونوں کا دھیان رکھنے لگی تھی کہ وہ کب کیا بات کرتے ہیں۔ ایک دن زیدی نے دلاور سے کہا، مجھے اویس اور ثنا کے بارے میں کوئی خاص معلومات دو، کوئی ایسی چیز جو انہیں الگ کرنے کے لیے کافی ہو۔ اگر تم یہ نہ کر سکے تو پھر اپنی خیر منانا، اور اگر ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر تمہارا سارا قرض معاف۔ میں نے اس کام میں اس کی مدد کی۔ میں نے دلاور سے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہاری اور زیدی کی باتیں سن لی تھیں۔ وہ گھبرا گیا۔ میں نے کہا، گھبراؤ نہیں، تم میرے بھائی ہو، تم میرے اتنے کام کرتے ہو، تو میں بھی تمہاری تھوڑی بہت مدد کر دوں تو کیا ہو جائے گا۔ تمہیں جو بھی انفارمیشن چاہیے وہ میں تمہیں دوں گی، مگر میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ تمہیں یاد ہے اویس ایک دن میں تمہارا موبائل لے کر لائبریری گئی تھی۔ میں کئی گھنٹے ادھر رہی اور چھٹی کے وقت واپس آئی تھی۔ اویس کے ذہن پر ماضی کے کچھ واقعات نے دستک دی جب وہ اویس کا موبائل لے کر اپنی مما کو کال کرنے گئی تھی۔ رمشا، تم نے اتنی دیر کہاں لگا دی؟ کدھر چلی گئی تھی؟ یار میں وہ لائبریری گئی تھی۔ مگر تم تو اپنی مما کو کال کرنے گئی تھی۔ رمشا نے اویس کا موبائل اسے پکڑاتے ہوئے کہا تھا، سوری، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ تمہارا موبائل میرے پاس ہے۔ اصل میں مما نے مجھے کل ایک شاعر کی کتاب کا بولا تھا، مجھے اس کا نام بھول گیا تھا، کال کر کے وہی پوچھنا تھا۔ پھر لائبریری میں کتاب ڈھونڈنے چلی گئی۔ میں بھی سوچوں تم اور لائبریری میں، بات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ رمشا خاموش رہی۔ مگر پھر بھی ایک کتاب ڈھونڈنے میں 3-4 گھنٹے تو نہیں لگتے نا؟ تم پہلے لیکچر میں گئی اور اب چھٹی کے وقت واپس لوٹ رہی ہو۔ بس ہو گئی نا دیر، کتاب مل ہی نہیں رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ رمشا نے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا تھا، نہیں، گھبرانا کس بات پر؟ میں نے کون سی چوری کی ہے؟ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اویس نے اسے تنگ کرنے کے لیے کہا تھا۔ اویس کے ذہن میں وہ ساری گفتگو چل رہی تھی۔ اس کے بعد رمشا نے سلیم کوثر کی ایک غزل سنائی تھی اور پھر مووی کا یہ گانا بھی گایا تھا، تو پیار ہے کسی اور کا، تجھے چاہتا کوئی اور ہے۔ اویس کے ذہن میں سارا واقعہ آ چکا تھا۔ رمشا نے اپنی بات آگے بڑھائی، میں لائبریری میں بیٹھ کر واٹس ایپ پر تمہاری اور ثنا کی ساری چیٹ پڑھ رہی تھی، تم دونوں کی وائس سنتی رہی۔ میں نے وہ سب ڈیٹا اپنی واٹس ایپ پر سینڈ کر دیا۔ اس کے بعد تمہاری واٹس ایپ سے سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا تاکہ تمہیں کچھ علم نہ ہو۔ میں نے وہ ساری انفارمیشن دلاور کو دے دی اور دلاور نے زیدی کو۔ زیدی ثنا کو تمہارے بارے میں بدگمان کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ اس کی کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی، لیکن جب اس نے ثنا کو وہ باتیں بتا دیں جو صرف تم دونوں کے درمیان ہوئی تھی تو اس نے زیدی کی ہر غلط بات کا بھی اعتبار کر لیا۔ اس نے ایسی غلیظ باتیں بھی تم سے جوڑ کر ثنا کو بتائیں کہ وہ مجبور ہو گئی اس کی ہر بات پر یقین کرنے کے لیے۔ اس نے مان لیا کہ تم سرعام ثنا کی آبرو کی دھجیاں اڑا رہے ہو۔
اس نے یہ سمجھ لیا کہ تم اس سے صرف فلرٹ کر رہے ہو، اس کے سامنے اچھا بننے کا ناٹک کرتے ہو اور اپنے دوستوں میں جا کر اپنے اصل روپ میں لوٹ آتے ہو۔ وہ تم سے دور تو ہو گئی، لیکن قدرت کی ستم ظریفی تو دیکھو، تم مجھے پھر بھی نہ مل سکے۔ اویس نے افسردہ لہجے میں کہا، دیکھو آج تمہارا ہو تو گیا ہوں۔ رمشا نے ایک سرد آہ کھینچ کر کہا، نہیں اویس، تم میرے نہیں ہوئے، کبھی بھی نہیں۔ میں نے اس طرح تمہارا ہونا تو نہیں چاہا تھا، مجھے تمہارے بدن پر مسلط نہیں ہونا تھا، بلکہ تمہارے دل پر حکومت کرنی تھی۔ رمشا نے ایک اور گہرا سانس لے کر کہا، تمہاری صحبت میں رہ کر میں ایک بات جان گئی ہوں، جس محبت میں فقط وجود کی طلب ہو، اس محبت کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اویس نے اپنے آنسو روکتے ہوئے کہا، تم نے ہمارے ساتھ یہ سب کیا کر دیا رمشا؟ میں قدرت کے رچائے اس کھیل کو اپنی مرضی سے کھیلنے لگی تھی، مگر کاتب تقدیر نے قلم اٹھا کر میرے کردار کو ہی تماشا بنا کر رکھ دیا۔ مجھے احساس دلایا کہ تم اتنے بڑے نہیں ہو کہ قدرت کے لکھے میں مداخلت کر سکو۔ مجھے میری بے بسی اور میرے حقیر ہونے کا احساس دلایا گیا۔ میں جس شخص کو بھائی بولتی تھی، اس نے ہی میرے کردار کو داغدار کرنا چاہا، اور میرا خاوند، وہ کبھی میرے قریب آیا ہی نہیں۔ قدرت نے اس کی آنکھوں میں میرے لیے دلچسپی ہی نہیں رکھی، وہ کبھی میری طرف مائل ہی نہیں ہو سکا، اور آج میں اس شخص سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی جسے میں اپنا سب کچھ مانتی تھی۔ میں تمہارے اور اپنے ایمان کی دشمن بن گئی۔ رمشا نے اپنی ناک پونچھتے ہوئے کہا، تمہیں پتا ہے دلاور نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ اویس پر کیا کیا حقیقت، کس کس کی اصلیت آشکار ہو رہی تھی۔ وہ ساکت آنکھوں سے سب تکتا جا رہا تھا۔ رمشا نے کتاب ماضی کے صفحات کو پلٹنا جاری رکھا۔ دلاور مجھے بلیک میل کرنے لگا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اسے ملوں، ورنہ وہ سب کو بتا دے گا کہ تم دونوں میں فساد کی وجہ میں تھی۔ اس نے مجھے بلایا، میں اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر گئی۔ میں نے دروازہ نوک کیا، اس نے دروازہ کھولا۔ میں اندر گئی تو اس نے دروازہ پھر سے لاک کر لیا۔ میں کچھ گھبرا گئی تھی۔ میں نے پوچھا، جی بھائی بتاؤ، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے مجھے بیڈ پر بیٹھنے کا کہا۔ میں بیٹھ گئی۔ کہنے لگا، رمشا، ہمارے کالج کے آخری دن چل رہے ہیں، اس کے بعد ہم الگ ہو جائیں گے، لیکن میں تم سے الگ نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے اس کی بات پر بہت حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، دلاور، ہمیشہ تو کوئی ساتھ نہیں رہتا، ظاہری سی بات ہے، کلاسز ختم ہو جائیں گی تو ہمیں الگ ہونا ہی پڑے گا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن میں ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہی جو تم نے سنا۔ وہ میرے قریب ہونے لگا۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرے قریب ہوتے ہوئے کہا، میری کبھی کسی لڑکی سے دوستی نہیں ہوئی۔ دوستی تو خیر کیا، کوئی لڑکی منہ بھی کم ہی لگاتی ہے۔ تم نے مجھے چاہے بھائی ہی بنایا تھا، لیکن اس سے میرے دل کو کم از کم یہ تسلی رہتی تھی کہ چلو کوئی نہ کوئی لڑکی تو قریب ہے نا۔ لیکن اب جب ہم الگ ہو رہے ہیں تو مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اس کی بے بسی پر ترس بھی آ رہا تھا، لیکن اس کی نیت پر افسوس بھی تھا۔ میں نے کہا، دلاور، میں تمہاری حالت سمجھتی ہوں، لیکن میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اس نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ کبھی سوچا ہے میرے دل میں کیسے کیسے آتش فشاں پھٹتے ہیں؟ ان آتش فشاؤں کو تم ہی سرد کر سکتی ہو رمشا۔ اگر یہ آتش فشاں پھٹ گئے تو اس زمین پر زلزلے آ جائیں گے، سارا جہاں کانپ اٹھے گا۔ وہ میرے بدن کو چومنے لگا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ اس نے مجھے پیچھے کو دھکا دے دیا۔ میں بیڈ پر گر گئی۔ وہ میرے اوپر آ گیا۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی، لیکن وہ حیوان بن چکا تھا، اور حیوان کب کسی کی سنتا ہے۔ میں نے سائیڈ ٹیبل سے گلدان پکڑ کر اس کے سر پر دے مارا، پھر اس کی ٹانگوں کے درمیان اپنا گھٹنا مارا۔ وہ بے سدھ ہو کر ادھر گر گیا۔
मैं कुछ भी समझने से कासिर थी। मैं कुछ देर रोती रही, फिर वहाँ से भाग गई। मैं कई दिन तक उसी सोच में गुम रही कि मुझे बहन बोलने वाला मुझे इतनी गंदी नज़र से देखता था। उसके पास कोई नज़र तो तब होती जब वो इंसान होता। वो तो इंसान से हैवान बन चुका था। जब इंसान को इंसान मैसर ना आए तो वो हैवान बन ही जाता है। इंसान के इंसान रहने के लिए ज़रूरी है कि उसे किसी इंसान की सोहबत मैसर हो।